بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کے ذہن میں ہے کہ آج کل حج کا جو موقع ہے اور حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں کہ لوگوں کا سفر شروع ہے پاکستان سے بھی اور تمام ممالک سے۔ تو ہم نے کہا ہے کہ اس حج کے موضوع پر حج کے اہم جو مسائل ہے وہ بیان کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج سے ہمارے اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ آج سے ہم ابتدا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائیں، پھر اس پر ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سامعین گرامی، اسی طرح اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، حج کس پر فرض ہے اور کس پر نہیں؟ سامعین گرامی، حج تمام فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے، یہ بھی ہے جو حج کا فریضہ ہے، یہ تمام فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے، کیونکہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ اس میں مشکلات ہے اور مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے، کیونکہ گھر سے نکلنا پڑتا ہے، گھر کو چھوڑنا پڑتا ہے، مال لگانا پڑتا ہے، جان کی محنت ہوتی ہے اس میں۔ تمام فرائض میں سے دیکھیں، حج ہے صرف پوری عمر میں ایک ہی مرتبہ انسان پر فرض ہوتا ہے، اور کس انسان پر فرض ہوتا ہے؟ آزاد پر ہوتے ہیں، عاقل پر ہوتا ہے، بالغ پر ہوتا ہے، اور غلام پر حج نہیں، نابالغ پر نہیں۔ جب بالغ ہو جائے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، لیکن کب فرض ہوتا ہے؟ فرض اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس نقد رقم اتنی ہو جو حج کا نصاب ہے، اور باقی اتنا رقم رہے کہ جو حج کے ایام ہے وہ ادھر گزاری اور باقی گھر والے کسی سے مانگنے کے محتاج نہ ہو، اتنا مال گھر میں یہ چھوڑ کر جائے، تو اس شخص پر حج فرض ہے۔ غلام پر حج نہیں ہے، آزاد پر حج ہے، نابالغ پر نہیں ہے، بالغ پر حج فرض ہے۔ سامعین گرامی دیکھیں، حج ایک ایسا فریضہ ہے جو تمام عمر میں صرف ایک ہی مرتبہ انسان پر فرض ہوتا ہے، لیکن جب وہ اسلام کی حالت میں برقرار رہے دوبارہ اس پر فرض نہیں ہے، چاہے کہ عرفات کے میدان میں کیوں نہ ہو، مکہ مکرمہ میں کیوں نہ ہو، دوبارہ اس پر حج فرض نہیں۔ سمجھ آئیے مسئلہ؟ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، فرض نماز ہے انسان پر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور حج پوری عمر میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ زکوٰۃ ہے ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، لیکن سال بھر میں ایک ہی دفعہ ہے۔ دیکھیے، روزے فرض ہے، سال میں ایک ہی مرتبہ انسان پر فرض ہے، اور وہ بھی کون سے مہینے میں؟ رمضان المبارک کے ایام میں انسان پر فرض ہے، اور ہر سال اس پر فرض ہے۔ لیکن حج ایک ایسا فریضہ ہے جو پوری عمر میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ سامعین گرامی، تو انشاءاللہ ہم آج کے یہی بیان کر رہے تھے کس پر حج ہے اور کس پر نہیں ہے، اور ایک شخص کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ایک والد تھا اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ تو وہ بیٹا ایسا ہوا کہ بیٹا کامیاب ہو گیا والد اور والدہ کی زندگی میں، تو وہ ادھر ہی مثال کے طور پر گھر کے قریب ہی ایک بڑے ہاسپٹل میں لگ گیا نوکری پہ۔ تو اس نے والد اور والدہ کو کہا کہ میری نوکری لگ گئی ہے، تو آج کے بعد میں وہاں جا کے نوکری کروں گا، واپس گھر آ جایا کروں گا۔ تو والد نے کہا کہ ٹھیک ہے بچے، جایا کرو، لیکن کبھی کبھی ہمارے حال پوچھ لینے آیا کرو۔ ایسا ہوا کہ کافی عرصہ گزر گیا، بچہ آتا رہا۔ کافی عرصے گزرنے کے بعد جب والد نے کہا کہ بیٹے، آپ کی عمر اب زیادہ ہو چکی ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی شادی کروائیں دیں، یا اگر آپ کو کسی بچی کا علم ہے جو نیک صالح ہو تو ہم آپ کی اس سے شادی کروا دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا باپ کو کہ ابا جان، میں تو شہر میں کروں گا، کیونکہ وہاں سہولیات ہے، گیس ہے، بجلی ہے، ہر چیز کی سہولیت ہے، اور یہاں دیہات ہے، یہاں تو کسی چیز کی سہولت نہیں۔ تو باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، جس طرح آپ چاہیں، ہم آپ کے معاملے میں نہیں بولتے ہیں، جس طرح آپ چاہیں ہم اسی طرح آپ کو کر کے دے دیں گے۔ کرنا ایسا ہوا کہ شہر سے شادی کی، کچھ عرصہ وہاں گزارا۔ جب گاؤں گئے، وہاں تھوڑے سے عرصہ گزرا تو اس نے گھر والے نے کہہ دیا کہ میں یہاں وقت نہیں گزار سکتی، کیونکہ یہاں سہولیات نہیں ہے، میرے لیے مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
تو لہٰذا مجھے شہر میں جانے دیجیے آپ نے ساتھ۔ تو جب بچے نے اپنے والد اور والدہ کو کہا تو والد اور والدہ نے صرف اتنا کہا کہ ٹھیک ہے بیٹے جاؤ اور شہر میں رہو، لیکن کبھی کبھی ہمارے حال پوچھ لینے آیا کرو۔ جب ایسا ہی ہوا، ہفتے میں ایک دن والد اور والدہ کو دیکھنے آتا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر مہینے میں چلا گیا نصاب، پھر کرتے کرتے 3-4 مہینے کے بعد آیا کرتا تھا۔ پھر گھنٹوں تک آ گئی بات، کیونکہ یہاں رات گزارتا تھا پہلے، پھر گھنٹے گزارتا تھا، پھر یہاں تک کہ گھر والے نے کہہ دیا کہ آپ 1 گھنٹے کے لیے 2 لگا کے آگے، 2 کے لیے 3 لگا کے آگے۔ اس کے ذہن پر بوجھ پڑ گیا۔ اس کا کرنا ایسا ہوا کہ رب نے اس کی نوکری، باہر ملک کا ویزا آیا تو اس کی نوکری سعودیہ میں لگ گئی ہے، اچھی خاصی تنخواہ پر۔ جب گھر آیا تو گھر والے میں والد اور والدہ کو کہا کہ اے میرے ابا جان، میری نوکری وہاں لگ گئی ہے تو میں وہاں جانا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہیں؟ تو والد اور والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹے جاؤ، لیکن کبھی کبھی ہمارے حال پوچھ لینے آیا کرو۔ جب یہاں سے گیا وہاں سعودیہ میں عمرے بے شمار عمرے اس نے کی، حج کرتے رہا، 13 سال حج کیا، لیکن ہر دفعہ یہی آواز آتا رہا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا، تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس کا جواب اس کے پاس نہیں۔ جب 13واں سال ہے اور جب یہ آواز آئی کہ تیرا حج قبول نہیں ہے، تو یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رونے لگا اور اللہ سے یہ رو رو کر کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میرے ایسے کون سے گناہ ہیں، میں یا اللہ حلال رزق کماتا ہوں، اپنی پسینہ نکالتا ہوں، لیکن ایسا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے ہر دفعہ مجھے یہی آواز آتی ہے کہ اے بندے، اے شخص، تیرے حج قبول نہیں ہوا۔ تو ایسے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اسی کے دوران ایک شخص ان کے سامنے سے گزرتا ہوا اس کی جب آوازیں سنی رونے کی، گڑ گڑا کر رو رہا ہے، تو اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اتنا عمر ہو گیا یہاں رہتا ہوں، عمرے کر رہا ہوں، لیکن آواز یہی آتی آپ کے حج عمرہ قبول نہیں، اس لیے رو رہا ہوں اللہ پاک سے کہ یا اللہ میری ایسے کون سے گناہ ہیں جس میں میری یہ بخشش نہیں ہوتی۔ اس نے کہا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو 13 سال تک اس نے اپنے والدین کے ساتھ کوئی رابطہ، کوئی آنا جانا نہیں کیا، تو اس کے پاس کوئی علم نہیں تھا کہ کیا کہوں اب زندہ ہے کہ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس وجہ سے قبول نہیں ہوتے کہ تیرے ماں باپ نے تجھے معاف نہیں کیا، جا کے اپنے ماں باپ سے معافی مانگ اور وہاں جا، پھر وہ دوبارہ آ جا، شاید کہ تیرا یہ حج قبول ہو جائے۔ کرنا ایسا ہوا کہ وہاں سے ویزا لگایا اور واپس آ گیا اپنے ملک کی طرف، پاکستان۔ جب اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوا تو وہاں پر ہر قسم کی کوالٹی کے گھر اور مکان بنے ہوئے ہیں، گلیاں پختہ ہے اور نظام سارا کے سارا تبدیل ہے۔ ایک جگہ بھی بچے کہہ رہے ہیں اور پوچھا کہ ایسے نام کا کوئی شخص گاؤں میں رہتا ہے؟ اس نے کہا کہ اس نام کا ایک بوڑھا بابا تھا، وہ تو 6 مہینے ہو چکے ہیں کہ اس دنیا سے رحلت کر کے چلے گئے، یعنی مر گئے۔ تو اس نے کہا اس کا گھر کہاں ہے؟ ان بچوں نے کہا کہ اس طرح جاؤ گے وہاں پہ اس کا گھر ہے۔ جب گھر کی طرف گیا تو دروازہ بند تھا لیکن کنڈا نہیں تھا۔ اماں قبلے کی طرف منہ کر کے، ایک اڈیوں کا ڈھانچہ قبلے کی طرف منہ کیا ہوا ہے اور یہ اللہ سے کہہ رہے یا اللہ میری زندگی میں میرے بچے کو لے آ کہ میں اپنے بچے کو دیکھ لوں۔ دیکھیں کتنی عمر بار 13 سال بھر عمر گزرنے کے بعد بھی والدہ کی منہ سے بددعا نہیں، دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ میرے بچے کو لے آ کہ میں اپنے بچے کو اپنی عمر میں دیکھ لوں کہ میرے بچے کا کیا حال ہے۔ تو جب بچہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو بچے نے کہا کہ اگر میری والدہ سوئی ہوئی تھی تو جگاؤں گا نہیں، وہاں کھڑا رہوں گا، اگر جاگ رہی تو پوچھوں گا کہ اماں آپ کا کوئی بیٹا ہے؟ تو جب میں دیکھا کہ وہ قبلے کی طرف رو رہی ہے اور اللہ سے یہ دعا کرے گی اللہ میرا بیٹا میرے گھر کی طرف لٹا دے، تو میں نے کہہ دیا اماں میں واپس آ گیا ہوں۔ تو اماں کہنے لگی اے میرے بیٹے میری بینائی جا چکی ہے، میرے سینے کے ساتھ لاکھ تھا کہ میں آپ کو کا پسینہ یعنی آپ کے سینے کی جو خوشبو ہے میں سونگھ سکوں، کیونکہ میری آنکھوں کی بینائی تو جا چکی ہے، میں آپ کو دیکھ نہیں سکتی۔ دیکھیے 13 سال حج کرنے کے بعد بھی اس کی بخشش نہیں تھی، حج قبول نہیں تھے۔ کیوں؟
یہ والدین کا نافرمان بچہ تھا۔ اسی طرح اگر حرام سے حج کرو گے تو حرام سے حج قبول نہیں ہوگا۔ حلال مال سے حج ہر انسان پر فرض ہے، حرام سے نہیں۔ تو سامعین گرامی، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ جب ہم اپنے والدین کے نافرمان ہوں گے تو یہ حج ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حج سے آپ کی بخشش نہیں۔ جب آپ اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے ہو، خدا کی قسم تم 100 حج کر دو، اس حجوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ تم حقوق العباد کھا رہے ہو۔ یہ تو حقوق اللہ تھا، معافی کے امکان تھے، لیکن جب حقوق العباد کا مسئلہ آیا تو معافی کوئی نہیں۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو ہمارے رسم و رواج کے لحاظ سے بہنوں کو حق نہیں دیا جاتا۔ بہنوں کا حق باپ بھی تقسیم کرتے وقت بچوں پر تقسیم کر دیتے، بیٹی کا حق نہیں دیتا۔ خدا کی قسم ان والدین تک میری یہ آواز پہنچنی چاہیے، اور ان بھائیوں تک پہنچنی چاہیے جو بھائی اپنے بہنوں کا حق نہیں دیتے، اور جو والد اپنی بچیوں کا حق نہیں دیتے۔ چاہے 1 روپے بھی ہے، آپ اس کا حق اسے دے دو، ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا اور ان کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا، اور یہ آپ کو یہاں سے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ کیوں؟ جب آپ حقوق العباد میں ایسے کمیاں کوتاہی کر رہے ہو، کیونکہ یہاں معافی مانگ لی تو معافی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دیکھیں شریعت کیا درس دیتا ہے، شریعت کہتے ہے کہ بچی کا حق اسے حوالے کر دو، 1 سال تک اس پہ سبزہ اگائے یا کوئی فصل اگائے، 1 سال کے بعد اگر دینا چاہے تو دے دینا۔ دینے کے سے پہلے ہی باپ کہہ دیتے ہیں بیٹی آپ اپنا حق لیتی ہو۔ بچیاں شرماتی ہے، بہنیں بھائیوں سے شرماتی ہیں، ان کے آنکھوں میں شرم ہوتا ہے، لیکن بھائی ایسے کمینی قسم کے ہوتے ہیں جو اپنے بہنوں کو حق نہیں دیتے۔ ان بھائیوں سے بھی میری درخواست ہے، ہم نے اکثر واقعات ایسے سنے ہیں۔ کیوں؟ جو انسان مفتی ہوتا ہے تو اس کے پاس اکثر مسائل آیا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس مسائل ہی مسائل آتے ہیں، کیونکہ افتاء والوں کو، میرے دوست افتاء میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج یہ مسئلہ آیا، آج یہ مسئلہ آیا۔ تو تمام ان بھائیوں سے میری گزارش ہے جو اپنے بہنوں کا حق نہیں دیتے، اس دنیا میں ان بہنوں کا حق ادا کریں، اور ان والدین کو میری گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کا حق ادا کرے۔ جب حق ادا نہیں کرو گے تم 100 حج بھی کرو، ان حجوں کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ حقوق اللہ تو تم ادا کر رہے ہو، لیکن حقوق العباد بچیوں کا حق کھا رہے ہو۔ حقوق اللہ میں اللہ پاک اپنا حق آپ کو معاف کر دے گا، لیکن جب حقوق العباد کا مسئلہ آئے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے یہ بندے کا حق ہے، بندے کا معاملہ ہے تمہارے ساتھ، تو وہاں کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ تو دنیا 2 دن کی زندگی ہے، 2 دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبر روٹی اور قرر کی خوشی بھول جا، فنا فی اللہ کے تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ تو اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اس مسئلے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم تمام مسلمان اپنے بہنوں اور اپنی بچیوں کو حصہ دینے کے اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرما دے، کیونکہ ہم غیرت کے نام پر بچیوں کا حق کھاتے ہیں، حالانکہ یہ غیرت نہیں ہے، یہ حقوق العباد ہم کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔